پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو اس وقت دور چل رہا ہے، مسلمان اس وقت کس کس پریشانی کے عالم میں ہے، کیسی کیسی ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی پوری آسانی اور مستی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ 24 گھنٹے اس فکر اور لگن میں ہیں کہ جو پریشانیاں، دشواریاں آ رہی ہیں، ہر روز ایک نیا فتنہ وجود میں آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو دن کل گزرا ہے وہ آج سے اچھا تھا۔ ہر جانے والا دن آنے والے دن سے بہتر اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی نئی بات، نئی پریشانی، نیا فتنہ سامنے آتا ہے، اور گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک تسبیح ہو اور اس کو توڑ دیا جائے اور اس کے دانے ایک کے بعد دیگرے گرتے چلے جائیں، اس طرح فتنے وجود میں آتے رہے ہیں۔ بات دراصل کیا ہے، کچھ مسلمانوں نے صرف اپنے ایمان کو، خالص ایمان کو اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اور جن باتوں پر ایمان ضروری ہے وہ سب کو مان لیا۔ گویا اعمال ان کے نزدیک بالکل مہمل، بیکار چیز ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں نماز، روزے کو اور عبادات کو بالکل فضول سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک جماعت وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ ایمان بھی ہے اور کچھ اعمال بھی ہیں، لیکن صرف وہ اعمال جن سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے، دینی فائدہ ہو یا نہ ہو، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مختلف خلاصے نکل رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ اعمال مالیہ کو لے لیا، بس اعمال بدنیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اعمال مالیہ کا مطلب یہ ہے وہ صدقہ و خیرات خوب کرتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی صحیح سے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، غریبوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن نماز روزہ ان پر بھاری ہے۔ کچھ وہ ہیں نماز، روزہ اور جو بدنی عبادات ہیں ان کو خوب ادا کرتے ہیں، لیکن وہ تہجد گزار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہ بھی فرض ہے، حج ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسی ضروریات میں جہاں پیسہ خرچ کرنا واجب اور ضروری ہے اسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں اعمال مالیہ، بدنیہ سب کو اختیار کیا، لیکن اعمال قلبیہ سے وہ بھی ختم ہے۔ اعمال قلبیہ، دل میں حسد، کینہ، تکبر، ریا، حب جاہ، حب مال اتنا پھنسا ہوا ہے جس کا ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف خلاصے ہم نے نکالے ہیں۔ کچھوں کا حال ایسا ہے کہ اپنی ساری دنیا کی فکر تو اس کو ہے اور گھر والوں کو خبر نہیں ہے، اس کو ساری یہ چاہے بیٹھا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے وہ کہ سارا گاؤں نمازی بن جائے، سارا محلہ، ساری دنیا نماز بن جائے، اور اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بیٹے، اس کے بھائی جو اس کے ماتحت میں ہے وہ ان سے کہتا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر صاف صاف ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اور پھر حدیث صاف صاف ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو، الا کا جو لفظ ہے یہ سننے کے لیے آتا ہے کہ کان کھول کے سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ بکری چرانے والا جب بکری چراتا ہے اور اس کی بکری ایک دو یا ایک بکری کا بچہ بھی کسی دوسرے کھیت میں چلا جائے
تو سوال بکری سے نہیں ہوتا، سوال چرانے والے سے ہوتا ہے۔ آپ کی بکری اس میں گئی کیوں؟ کہ آپ نے اس کو حفاظت سے محفوظ نہیں کیا، آپ نے اس کو روکا نہیں، تو سوال بکری چرانے والے سے ہوتا، بکری سے نہیں ہوتا۔ بھینس چرانے والا ہو، اس کی بھینس دوسرے کسی کھیت میں چلی جائے جو نہیں جانی چاہیے تھی، تو سوال بھینس سے نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ دنیوی اعتبار سے، سوال بھینس چرانے والے سے ہے۔ تو حدیث کے اندر جو کہا ہے چرواہا کہا، ہر ذمہ دار کو، گھر کے ذمہ دار کو چرواہے کی مانند کہا کہ تو نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ نہیں پوچھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھتا کہ نہیں رکھتا، شراب کتنی پیتا کہ نہیں پیتا، تیرا کاروبار کیسا ہے، تو بزنس کیسا کرتا ہے، پیسہ کہاں سے لاتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، گھر میں تیری بیوی تھی، یہ تو فکر کی کھانا بننا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اور حال بھی ہمارا ایسا ہی ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے سالوں سال بھی، ہم بالکل نہیں پوچھتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کھانا میں ایک وقت کمی ہو جائے، نمک مرچیں تیز ہو جائے تو ہم برس جاتے ہیں۔ اپنی جان سے پہلے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ اپنی اور ساری دنیا کی فکر تو لیے بیٹھا، لیکن گھر کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تہجد بھی پڑھتا خوب، اشراق اوابین کا اہتمام بھی خوب، اور چل پھر کر دعوت بھی دیتا خوب، لیکن گھر میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کہتا۔ اب دیکھیے حدیث کی روشنی میں کیا سوال ہے اس سے کہ کیا تم نے بیٹے سے پوچھا جو آپ کے ماتحتی میں تھا، چھوٹے بھائی سے پوچھا، یہ بھی ماتحتی میں ہی ہے آپ کے، بیوی سے پوچھا، اپنے بچوں سے پوچھا، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے دین کے مختلف خلاصے کیے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ زمانہ اور تھا، یا وہاں صحابہ کی تعداد تھی، یا وہاں نبی موجود تھے، اس کا تعلق اعمال سے تھا۔ اعمال کی بنیاد پر مدد آئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب سے پہلے 17ویں 20ویں صدی سے پہلے مسلمانوں کی جو تعریفیں، مسلمانوں کا جو اقتدار رہا ہے، ان کی سیاست و حکومت جو مضبوط رہی ہے، وہ ہم نے نہیں، غیروں نے اعتراف کیا۔ غیر مسلم، ہندو اور دوسری قومیں جتنی بھی ہیں، سب نے اس بات کو قبولا کہ مسلمانوں کا ہی دبدبہ ہے، لیکن ان کا تعلق اعمال سے تھا۔ اور ایسا بالکل حقیقت ہے، اعمال جب کمزور ہوگے، اعمال جب چھوٹیں گے تو ذلت و پستی آئے گی۔ اعمال کو آپ پھر مضبوط تھام لوگے تو اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو دشواریاں، پریشانیاں، تکالیف دنیا میں آتی ہیں، وہ سب تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ساری دنیا میں جو سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا وہ حجاج بن یوسف ہے۔ جو لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ہمیں آپ کو تو تاریخ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیا ہمارے ساتھ ہوا اور اب کیا ہو رہا اور کوئی پرواہ نہیں ہے، بس کھا لیا پی لیا ہضم کر دیا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہ ٹٹولا اور ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہونا نہ فکر کی، تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پوری تاریخ کے اندر جو سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا وہ حجاج بن یوسف ہے، اور کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھا، اور نہ بوریا نشی تھا، نہ خلفائے راشدین میں سے تھا، نہ تقوی پرہیزگاری تھی، نہ کوئی اللہ والا تھا، نہ کوئی خانقاہ والا تھا۔ لیکن اس کی بات سنیے آپ، جب محمد بن قاسم فاتح سندھ داہر راجہ کے سامنے مد مقابل ہوئے اور خط بھیجا اس کے پاس، چاہے دنیا طلبی کے لیے صحیح، جو بات اس نے کہی تھی اس موقع پر 2-3 باتیں، تو اس میں یہی جواب آیا تھا کہ نمازوں کی مکمل پابندی رکھنا، رکوع و سجود تضرع اللہ کے سامنے پورا ہو، یہ باتیں تھی اس میں۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں تھیں، وہی جو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، اعمال کو مضبوط کرنے والی ہیں، نماز کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ یہ کس کا پیغام ہے؟
یہ کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو تاریخ پڑھتے سب جانتے ہیں۔ اور جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو مغلوب کیا اور خود غالب آئے، فتح حاصل کی، پھر دوسرا جواب یہ آیا تھا کہ اب اتنا مطمئن بھی نہ ہونا، جو لوگ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو امان دینا اور نوجوانوں کو امان مت دینا۔ اور پھر یہ بات کہی تھی، دہرائی تھی، اور جو اور بھی اس کے ماننے والے تھے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ نمازوں میں کوتاہی نہ ہو، اعمال میں کوتاہی نہ ہو۔ تو چاہے دنیا طلبی کے لیے صحیح، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ جب اوپر والے کی فرما برداری ہوگی تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح کا پیغام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب آپ حاکم بنے، خلیفہ بنے، آپ کی حکومت تو سب جانتے ہیں کیسی تھی۔ حدیث میں بھی آتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایسی ذہانت، فراست، سمجھداری تھی حضرت عمر کی، اتنا ذہین اور سمجھدار تھے، آگے کے وقت کو سوچنے والے تھے۔ تو تمام گورنروں کو یہ پیغام دیا تھا کیا، کہ نمازوں میں کوتاہی نہ ہو۔ نماز میں اگر کوتاہی ہوئی تو پھر تمہارے سارے کام بگڑیں گے۔ جو تم حکومت چلا رہے ہو، جہاں کہ تم گورنر ہو، جہاں کہ تم پر ذمہ داری ہے، اس میں کمی آٹومیٹیکل آ جائے گی۔ اور اگر نمازوں میں مکمل پابندی ہے تو پھر تمہاری مدد اللہ کی جانب سے ہوگی۔ اب میں اور آپ سب سے پہلے اپنے گریوان میں جھانکیں، میری نمازوں کا کیا حال ہے اور میرے گھر کے اندر نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو ہم نے جو ہے دین کے مختلف خلاصے کیے ہیں۔ کسی نے صرف اعمال بدنیہ کو پکڑ لیا، کسی نے اعمال جانیہ کو پکڑ لیا، اعمال مالیہ کو پکڑ لیا، اس طریقے سے مختلف خلاصے کیے ہیں۔ جبکہ حدیث میں صاف صاف ہے کہ تم پر جو تمہاری ذمہ داری میں، ماتحتی میں ہے، اس کا تم سے سوال ہوگا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ اس وقت جو مسلمان جس پریشانی میں ہے، مختلف طریقوں سے اس کو گھیرا جا رہا ہے، کوئی ایک سبیل تدبیر نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا باہر کا معائنہ کیجئے، ایک نوجوان تعداد، طبقہ کثیر تعداد نشے کی طرف بالکل تیزی کے ساتھ بڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے بچے آپ کو ملیں گے نشہ آور، وہ تو 12 سال کا بچہ ہے نشہ کرتا ہے، ہاں یہ تو 2 سال سے نشہ کر رہا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تعلیم پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر نکالیں اوسط تو بمشکل خود مسلمانوں کے اندر 5, 7, 10% بچے ملیں گے جو پڑھنے والے ہیں، 90% وہ ملیں گے بالکل پڑھنے سے غائب، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم، بالکل کورے۔ تعلیم ہی نہیں ہے تو نماز میں آنا، عبادات سے کیا تعلق؟ اور پھر آگے چلیے، جب وہ بچپن میں ایسے ایسی لتوں میں پڑ جاتے ہیں تو ماں باپ کا ادب احترام کیا ہے؟ نافرمانی تو الگ چیز، باغی ہو گئے باغی۔ نافرمانی کیا ہے؟ باپ نے کہا ایک گلاس پانی لے آؤ، پانی کو منع کر دیا، نافرمانی ہے۔ تو اب نافرمانی، اب تو باغیاں، گریبان پکڑنا، ان کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، تماچے مارنے، لاٹھیاں بجانی، گالی دینی ماں باپ کو، اور پھر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہر گھر ایک جہنم بنا ہوا ہے۔ شادیوں کا حال دیکھ لو آپ ذرا، یہ سب بے دینی ہی ہے۔ روپیہ پیسہ اتنا خرچ کیا جاتا جس کو کوئی انتہا نہیں ہے، انلمیٹڈ۔ شادی مکانات پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کا ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ یوں سمجھیں کہ ہاں میں نے شادی میں 50 لاکھ روپے لگائے، میری بیٹی کو سکون ملے گا۔ سکون طے نہیں ہے، نہیں ہے۔ سکون کا تعلق تو کچھ اور ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، کان کھول کے سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا۔ حدیث میں آتا کہ جو نکاح سب سے کم خرچے کا ہو وہ زیادہ برکت کا باعث ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے، جو نکاح سب سے کم خرچے کا ہو وہ زیادہ برکت کا باعث ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو زیادہ خرچے کو زیادہ برکت کا باعث ہو جائے گا؟ لوگ بتاتے نہیں ہیں، ورنہ زندگی میں سکون ہے نہیں، اور جو بتاتا ہے تو چپ چپ بتاتا۔ طلاق کے واقعات پہلے سے زیادہ پیش آتے، اب طلاق کے نہ آئیں تو زندگی گھٹ گھٹ کے گزر رہی ہے۔
کیا پریشانی وہ تو اللہ ہی جانتا کیوں ڈال رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کی نہیں مانو گے تو مختلف شکلیں آپ پہ آنی طے ہیں. اور آپ اور میں یہاں کیا مالدار ہیں. دیکھو یہاں میں تو آپ کو یہاں کی بات بتاؤں گا. گجرات کی جماعت آئی تھی, انہوں نے ہم سے بتایا, بارہا تذکرہ ہوا کہ جی ہمارے یہاں جو شادی میں ہے 20,000 روپے خرچ ہوتے, 20 سے 25 بس. وہ لکھ پتی ہو, ارب پتی ہو, کروڑ پتی ہو, یہاں آدمی کی جان نکل جاتی ہے. قرضہ لے کر روڈ پہ آ جاتا اور کرنے والا بھی باز نہیں آ رہا. یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہیں. آپ یہ کہوں گے یہ بات لے کے بیٹھ کے ان سب کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہاں ایک پریشانی تھوڑی ہے. اچھا آپ تھوڑا سا غور کرو, اگر یہ جتنا فضول پیسہ شادی اور مکانات پہ خرچ ہو رہا, کاش ہمارے کالج ہاسپٹل ہوں. ہماری عورتیں غیروں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں ایک الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی. ہمارے بچہ دوسرے کالج میں پڑھاتے تو سب ہیں, کاش ہمارے اپنے ہوں, کوئی ایک تو ہو. یہ ساری کمی ہے. اور غیروں کے خلاف جو غیروں کی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں, اس کا میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. کس کس طریقے سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے. ہر نیا فتنہ آپ کے میرے سامنے وجود میں ہے. نئی نئی پریشانیاں, دشواریاں, دقتیں, ایسی سازشیں ہیں کہ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اور ہم اور آپ سب اپنی مستی میں مگن ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر ہم نے سب نے مل کر ابھی بھی غور نہ کی, اعمال کو نہ سدھارا, ان ساری چیزوں پر غور نہ کیا, تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, آنے والی پیڑھی ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. کتنی ہی مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. یا تو انہیں گھر میں اتنا ٹورچر کر دیا جاتا ہے, تانے مار مار کر, وہ کبھی پیار دیکھا ہی نہیں انہوں نے, پیار کیا چیز ہوتی ہے, اور وہاں انہیں پیار ملا, بس وہ اسی پر راضی ہے, اسی پر وہ راضی ہیں. یا تعلیم و تربیت بالکل نہ ہو پائی کہ وہ جانتے ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے, اخلاق کیا چیز ہے, مرنے کے بعد جنت جہنم کیا چیز ہے, خوف خدا کیا چیز ہے, تو اس کو بھی اختیار کر لیا. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے, بلکہ اصل وجہ سے ہی کہہ لیجئے, جو ہمارا آمدنی کا طریقہ ہے, پیسے کو کمانے کا طریقہ ہے, ہمارا جو مال آ رہا ہے, اگر یہ غلط آئے گا تو خون غلط ہی بنے گا. بزنس ہم کرتے ہیں, جھوٹ کو بالکل ہم نے عام کر دیا, صاف صاف جھوٹ بولتے اور کہہ دیتے ہیں, کیا مجبوری ہے, کیا کریں, جھوٹ بولے اور کام ہی نہیں چلتا. یہ اور نیا کام دیا کہ ہم نے ایک جھوٹ کو مجبوری کہہ کر پیش کر دیا. جو بزنس, کاروبار, تجارت آپ کر رہے ہیں جھوٹ بول کر, کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اس کا کھانا کمانا بھی جائز نہ ہوگا. کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا, 2 میاں بیوی تھے اور بیوی حمل سے رہی, اور دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ میں کوشش یہ کروں گا باہر سے کوئی بھی چیز غلط نہ لاؤں, اور ذہن میں یہی تھا تاکہ جو آنے والا مہمان ہے, آنے والا یہ بچہ ہو, یہ صحیح نیک دیندار بااخلاق بنے. بیوی نے بھی طے کیا میں بھی کوئی غلط چیز استعمال نہ کروں گی. بچہ ہو گیا, بڑا ہو گیا, 2 4 6 7 سال کا ہوا. وہ والد صاحب کے ساتھ بازار جا رہا تھا انگلی پکڑے ہوئے, کچھ سامان خریدنے کے لیے والد صاحب جا رہے تھے. راستے میں ایک ڈھیر تھا, بیر کا ڈھیر لگا ہوا تھا. بچے نے ایک بیر اٹھایا اور کھا لیا بغیر اجازت کے. والد صاحب کو بڑا احساس ہوا, یہ بیر تو اٹھنا نہیں تھا, اٹھائے کیوں؟ تو نہ بچے کو ڈانٹا, نہ ڈپٹا, نہ پٹائی کی, نہ برا بھلا کہا. وہیں سے واپس سیدھے گھر آئے اور اہلیہ محترمہ سے پوچھا. مجھے تو خوب یاد پڑتا ہے کہ جب تک یہ حمل میں رہا, اور اس سے پہلے سے بھی میں کوشش یہ کرتا رہا کہ میں کوئی غلط چیز نہ لایا ہوں, کوئی حرام پیسہ نہیں لایا ہوں, یا ایسا کیسے ہوا؟ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جو برابر میں مکان ہے اور اس میں جو بیری کا درخت ہے, یہ اس کی جو شاخ اس طرف آ رہی ہے, ایک روز ایسا ہوا ایک بیر میں نے دیکھا بہت عمدہ اور بہت اچھا پکا ہوا تھا, اور وہ میں نے توڑ کر کھا لیا. بس وہ سمجھ گئے اسی کا اثر یہ ہے. جناب ایک بیر کا اثر یہ ہے, اور یہاں تو سارا کا سارے ہضم کیے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پورا بزنس, کاروبار, لین دین, سارا کا سارا اتنا نظام خراب ہے. سود کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں آدمی جو زمین گروی رکھتا نا, گروی رکھتا, 2 لاکھ روپے دے دیے, 4 لاکھ روپے دے دیے, زمین گروی رکھ دی, 2 3 4 سال فائدہ اٹھا رہے, یہ کیا ہے؟ صاف صاف سود اور بھی آ جائیے, صاف صاف سود اور بھی آ جائیے. 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے, اس کا پیسہ لے رہا وہ 5,000 روپے, 10,000 روپے, یہ بیاج نہیں ہے تو کیا ہے؟
جبکہ کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا سب سے کم درجہ یہ ہے سود کا کہ ایسا جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، یہ 72واں درجہ ہے سود کا۔ اس کے علاوہ سود لکھنے والا، دینے والا، لینے والا ہر اعتبار سے اسی لائن میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب ایسی جو روزی آ رہی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے۔ تو ہمیں ہر لائن میں اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمارا کاروبار بھی صحیح ہو جائے، ہمارا لین دین بھی صحیح ہو۔ فون پہ بھی لگا جھوٹ بول رہا، گیا ہوا ہے وہ مراد نگر کے لیے، میں مسوری ہوں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کوئی کچھ کہے گا تو ہے نہیں۔ اور ایسے حادثات بھی پیش آتے ہیں کہ وہ کہیں گیا تھا اور آ رہا تھا، وہاں سے لیٹ ہو گیا، ادھر فون کیا، تم کہاں پہنچے؟ وہ ابھی ہے ہاپوڑ، میں مسوری آ چکا ہوں، اور ہاپوڑ کے بعد حادثہ پیش آ جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا۔ اب وہ تلاش کر رہے مسوری تو ہے لیکن پیچھے کچھ اور ہو چکا۔ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ کتنی ساری بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، ان سب کو سنوارنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بگاڑ جو آ رہا ہے یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ اور آسان سی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور یہ بھی بالکل بات واضح ہے کہ جب بھی سدھار آیا وہ تعلیم و تبلیغ کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک دوسرے کو بات پہنچانے، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے، تھوڑی نہیں بڑی کوتاہی ہے۔ یا تو کام صرف رسمی ہو رہا، بس رجسٹر پر کر دیا، بس جس طریقے سے کام ہونا چاہیے اسلاف نے، اکابر نے، بزرگوں نے جس نہج پر بنیاد کو ڈالا اس سے گویا کہ ہٹتے جا رہے ہیں، تو کام ویسا ہوگا ہی نہیں۔ صرف آسانی کو تلاش کرنا، فیسلٹی کو تلاش کرنا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ جب تک کسی چیز پر محنت مجاہدہ نہ ہو، ایک طالب علم ہی لے لو، وہ پڑھتا مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں، اگر محنت اور مجاہدہ نہ ہوا تو وہ چیز حاصل ہونے والی ہے نہیں، اور ہوگی تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی محنت مجاہدہ ہوتا تو کامیابی ملتی ہے۔ خیر، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔